السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ اقبال صاحب اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ایک دوست کا سوال ہے کہ الکوہل کو دوا کے طور پر استعمال کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین بھیا کو عامر بھائی فرام لاہور۔ کسی بھائی کا سوال ہے، الکوہل کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید نے الکوہل کو، شراب کو حرام کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ نبی رحمت حکیم الامت بلکہ حکیم الانسانیت کا ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، او کما قال علیہ السلام۔ الکوہل بذات خود بیماری ہے۔ کیا ہے؟ بذات خود بیماری ہے، تو بیماری سے بیماری کا علاج ہے، یہ کہاں کی سائنس ہے؟ اس لیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، تو الکوہل سے، شراب سے کسی بیماری کا علاج کرنا نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں قطعاً الاؤڈ نہیں، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس کی کثیر مقدار حرام ہے، کثیر مقدار نشہ آور ہے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی ایک گلاس شراب پینے کے بعد نشہ چڑھتا ہے تو ایک گھونٹ شراب کا بھی حرام ہوگا، اور اگر ایک گھونٹ شراب پی لینے سے نشہ چڑھ جاتا ہے تو ایک قطرہ شراب کا بھی حرام ہوگا۔ الغرض یہ کہ شراب اپنے آپ بیماری ہے، تو بیماری سے علاج نہیں ہوتا، شراب سے علاج نہیں کرنا۔ اب ہمارے سامنے ہے کہ اہل یورپ کرتے ہیں اور بیمار لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ ایسا ہی ہے کہ ہندو ہنومان کے دیوتا کے سامنے یا لکشمی دیوی کے سامنے لکشمی کے چرنوں میں بیٹھ کر پرارتھنا کرتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہفتے بعد، کل پرسوں اس کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو مالی تنگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور اس کا لکش کھل جاتا ہے۔ تو اب ہم یہاں کیا کہیں گے؟ اسلام نے تو لکشمی دیوی کی پوجا، ہنومان دیوتا کی پوجا، کالی ماتا کی پوجا کو حرام بتایا ہے، لیکن ہندو ہمارے سامنے لکشمی دیوی کی پوجا کرتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، اور اس سے اس کا لکش کھل جاتا ہے۔ تو جواب ہے کہ اسلام نے جب حرام کیا تو وہ حرام ہے۔ شراب شریعت نے قلیل کثیر دونوں مقدار میں حرام کر دی ہے۔ تو اب اگر اہل یورپ اس سے دوائی تیار کرتے ہیں اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو ہم نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا میرے محترم استاد فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان، عامر بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں، جو میں نے کل بتازہ سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم نے لمبی بات کی، اس میں سے آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں اے سننے والوں کہ جو آپ کی آنکھیں دیکھیں اس پر اعتماد مت کرو، جو پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا اس پر اعتبار کرنا ہے۔ ابھی میرے پاس نا ڈیرہ اسماعیل خان میں، پاکستان میں، میری گھڑی کے مطابق سوموار منڈے، یہ تقریباً 3 جون ہے نا، تو 8:21 ہیں۔ مجھے نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 3 جون نہیں ہے، 3 جنوری ہے، اور صبح کے AM، صبح کے 8:21 نہیں ہے، یہ تو رات کے 8:21 ہیں۔ میرے حواس خمسہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میاں آج 3 جون ہے، آج منڈے کا دن ہے، صبح کے 8:22 ہیں، لیکن میں اپنے حواس خمسہ کو باطل قرار دیتے ہوئے محمد رسول اللہ کی بات پر عمل کروں گا اور اسی پر یقین کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 3 جون نہیں ہے کمل بادشاہ، آج 3 جنوری ہے۔ سنو استاد محترم نے کل کیا روایت سنائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نا ایک کافر کے ساتھ اونٹ کا سودا کر لیا اور کہا کہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ جب پیارے نبی علیہ السلام تھوڑا کہیں دور ہوئے
تو اس اونٹ کے مالک نے اونٹ کہیں اور بیچ دیا. مثال کے طور پر نبی پاک علیہ السلام نے سودا کیا 1,00,000 روپے کا, اسے مل گیا 1,10,000, اس نے اونٹ کو چلتا کیا. اچھا, جب پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, پیارے نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ حضرت اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا اونٹ میری مرضی ہے نا, میرا جسم میری مرضی, وہی بات آ گئی. تو وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا حضرت میرا اونٹ میری مرضی, میں نے بیچ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہ اونٹ کا سودا تو آپ کا اور میرا طے ہوا تھا. ہاں جی. تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں بات یہ ہے آپ نے میرے ساتھ اونٹ کا سودا طے کیا. اس نے کہا نہیں بھائی آپ بھول رہے ہو, آپ کا میرا کوئی سودا ہوا ہی نہیں. اب وہاں لطیفہ کیا بن گیا, ایک وہ اونٹ کا مالک ہے وہ آلریڈی کافر ہے, اور ایک اور بندہ تھا وہ گواہ تھا اس میں, لیکن وہ بھی کافر تھا. اللہ اکبر. یہ تکرار شروع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آ گئے اور انہوں نے دیکھا سنا بھئی یہ کیا ماجرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسئلہ ہے, میرا اس کے ساتھ اونٹ کا سودا طے ہوا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ تو کوئی سودا طے نہیں ہوا, اور اس نے اونٹ آگے پیچھے کر دیا, گواہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ صحابی جو اس موقع پر موجود نہیں تھا, کلمہ پڑھنے والے اپنے ایمان کو تول اور دیکھ تیرا ایمان کہاں ہے. ہاں جی, نبی پاک علیہ السلام کا وہ صحابی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا طے کیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے کلمہ پڑھنے والوں, اپنے آپ کو مومن, مسلمان, سنی, اہل حدیث, وہابی, شیعہ کہنے والوں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا تو کیسے گواہی دے گا, تو ہمارے سودے میں موجود نہیں. وہ کہنے لگا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے قرآن نے یہ اعلان کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا, انہوں نے وہ حدیث پڑھی. اللہ اکبر. مجھے یاد آ گیا, وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ وہ ہیں کہ آپ نے کبھی سچ کے سوا کچھ کہا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ میرے استاد محترم ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر کو فردوس کا باغ بنائے, اللہ انہیں قیامت کے دن صحابہ اور ابو بکر کے ساتھ حشر عطا فرمائے, اللہ انہیں نبی پاک علیہ السلام کے کوثر کا پانی پلائے, اللہ ان کا پل صراط پر سے آسمانی بجلی سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ گزرنا بنائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فردوس کے بالا خانے عطا فرمائے, اللہ ان کے مرکز کو شاد و آباد رکھے اور قیامت کے آخری دن تک ان کا مرکز وہ ان کی اولاد اور ان کی نسل کے پاس رہے, اور جو ان کے مخالف اور ان کو تکلیف دینے والے تھے اللہ انہیں ہمیشہ شرمندہ اور ذلیل کر کے رکھے. اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میاں تو ہمارے سودے میں موجود نہیں تھا, تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا آپ وہ ہیں کہ آپ کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, نام ان کا حذیفہ یا کیا نام تھا, آپ نے فرمایا پھر سن, قیامت تک کے لیے جب تک تو زندہ ہے جہاں 2 مردوں کی گواہی چاہیے ہوگی, اے میرے یار, میرے دوست, میرے بیلی, میرے سجن, میرے یار, تیری ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی. تو میرے مسلمان بھائیوں, اس حدیث سے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے یورپ شراب سے دوائی بناتا ہے, مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ہندو جو ہے وہ لکشمی دیوی کے چرنوں میں پرارتھنا کرتا ہے, ہفتے بعد اس کا لکش جو ہے وہ کھل جاتا ہے. اب آپ کیا کہو گے کہ شراب میں اللہ نے واقعی شفا رکھ دی ہے؟ نہیں, ہم یقین کریں گے حکیم الامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ اللہ کے رسول حکیم الانسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی, نہیں رکھی تو نہیں رکھی تو نہیں رکھی. باڑ میں جائے یورپ اور بھاڑ میں جائے